السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج کی جو میری میڈیکل اسٹوری ہے وہ ہے رشتے سے ریلیٹڈ۔ جی ہاں، کیسے ایک بہن نے 3 سال تک اپنے پیرنٹس کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو چلیے ان کی اسٹوری کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ اچھی ہوں گی۔ پلیز میری اسٹوری کو اپنی ویڈیو میں شیئر کریں، مجھے خوشی ہوگی۔ 3 سال سے میں بہت زیادہ ہی پریشان تھی۔ میرے امی اور ابو بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا رشتہ کس طرح ہوگا۔ میری ایج جو ہے وہ 40 کے اوپر ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید اب میرا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، کیونکہ رشتہ آنے کی کوئی گنجائش نہیں دکھ رہی تھی۔ میری عمر کو دیکھ کر لوگ مجھے دیکھ کر چلے جاتے تھے۔ پھر میری امی ابو اور پریشان رہتے تھے۔ بہت زیادہ پریشانی میں ہم مبتلا تھے اور جیسے کہ ہر لوگ جو ہیں ہر مولانا کے پاس جاتے ہیں، اس وقت ہم نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب نہیں ہونا ہوتا ہے تو ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے ہر ایک چیز کو دیکھا، ہر وظیفے کو فالو کیا، لیکن کچھ بھی کام نہیں ہو رہا تھا۔ پھر مجھے اپنی نانی کے گھر جانا پڑا شادی میں، جو کہ میرا بالکل بھی من نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہاں پر میری جتنی بھی ماموزاد بہنیں تھیں سب کی شادیاں ہو چکی تھیں اور الحمدللہ سب کے پیارے پیارے بچے بھی تھے۔ لیکن میری امی بہت ضد کرنے لگیں تو مجھے مجبوراً وہاں جانا پڑ گیا، اور شاید اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ میں وہاں جاؤں، کیونکہ اللہ پاک کی ذات کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے ان کے۔ میں اپنی امی کے ساتھ ہو رہی، جب ہم لوگ شادی میں شریک ہوئے تو میری امی کی دور کی بہن جو میری خالہ لگتی ہیں وہ بھی اس شادی میں آئی ہوئی تھی۔ میری امی اور خالہ کی ملاقات کئی سالوں کے بعد ہوئی تھی۔ پھر باتوں کا سلسلہ چل پڑا تو میری امی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ خالہ کے سامنے تب میری امی نے کہا کہ دیکھو بیٹا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور اوپر والا سب کا جوڑا بنا کر ہی دنیا میں بھیجتا ہے۔ تم بس اللہ کی ذات پر یقین رکھو اور وہ بہت ہی رحم والا ہے۔ میں نے ہاں میں سر کو ہلایا۔ اس کے بعد خالہ نماز ادا کرنے چلی گئی اور میری امی بھی دوسرے کاموں میں لگ گئیں۔ شام ہوئی تو میں نے دیکھا کہ خالہ نماز پڑھ کے تسبیح وغیرہ پڑھ رہی تھی۔ میں چلتے چلتے ان کے پاس آ کر رک گئی۔ انہوں نے مجھے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ میں وہاں بیٹھ گئی۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ میں نماز تو پڑھتی تھی، پر کچھ دن پڑھتی تھی، جو کوئی وظیفہ بتاتا اس کو کرتی پھر چھوڑ دیتی تھی۔ میں پابندی سے نماز نہیں پڑھتی تھی۔ پھر خالہ کی جب تسبیح مکمل ہوئی تو مجھ سے مخاطب ہوئیں اور ان کا سب سے پہلا یہی سوال تھا کہ بیٹا، آپ نماز کی پابندی کرو، ہر مسئلے کا حل نماز میں ہے۔ میں ان کو بس دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ نماز کی پابندی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تم تہجد کی نماز بھی پڑھو، دیکھنا تمہارے امی ابو کی جو بھی پریشانی ہے وہ کچھ ہی دنوں میں دور ہو جائے گی۔ میں تم کو کچھ وظیفہ بتاتی ہوں، تہجد کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا باسطو یا فتاحو، آپ ایک تسبیح پڑھیے گا اور اس کے بعد سورہ مریم کو پڑھنا ہے اور اپنے نصیب کے لیے اللہ پاک سے رو کے دعا کرنی ہے۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ آپ کے ہاں رشتہ بہت جلدی آئے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں گھر جا کر انشاءاللہ ضرور پڑھنا شروع کروں گی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد وہی خالہ کا فون امی کے پاس آیا کہ ایک رشتہ ہے میری نظر میں، اگر تم چاہو تو میں وہ لے کر آؤں۔ امی نے ترنت ہاں بولا اور دوسرے ہی دن وہ لوگ آئے، مجھے دیکھا اور بہت ہی پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے کہ یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کا دن بھی آ گیا اور میں رخصت ہو گئی، اور جب میں وہاں پہنچی تو گھر کو دیکھتے ہی رہ گئی کہ اللہ کسی کو ایسے بھی عطا کرتا ہے۔ آج اللہ کے کرم سے میری ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے اور میں بہت خوش ہوں اپنے پریوار کے ساتھ۔ میں آپ لوگوں سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی کام بہت ہی لگن
کوئی بھی کام بہت ہی لگن اور پورے یقین کے ساتھ ہو تو اللہ کی اس میں رضا ہو جاتی ہے۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں وہ لوگ اس وظیفے کو لازمی کر لیں، انشاءاللہ بہت جلدی رشتے آنے لگیں گے۔ اور کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز نماز کی پابندی ضرور کریں۔ جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے آپ کی نماز اور آپ کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں آنے والا ہے، تو پلیز پہلے آپ نماز کی پابندی کریں۔ اور جو بھی آپ کے پاس کوئی ایسی اسٹوریز ہے تو پلیز ہمیں بتائیں، ہم آپ کی اسٹوری اپنی ویڈیو میں لائیں گے۔ تو امید ہے کہ آج کی جو میڈیکل اسٹوری آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو کمنٹس ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ ہر کالی رات کے بعد ایک نئی صبح ضرور آتی ہے، ویسے ہی ہر پریشانی کے بعد خوشی بھی ضرور آتی ہے۔ اور صبر سے کام لیجئے، صبر جس نے صبر کر لیا وہ سب کچھ پا لیا۔ تو میری بہنوں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔